الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واكتبنا مع زوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في رضا الحسين عليه السلام واحشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار رب صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العطهي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم إنعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسین. حضور ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت کریں. دعا خداوند متعال بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس سب اکابر کاروان شہنشاہ دوران نقضدین و امام الاسود الزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تحجیل فرمائے. یا الہ العالمین بحق فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان ایام اعظم میں جہاں جہاں بھی صفِ عطا بچھی ہوئی ہے اسے اپنی عافیت کے حساب میں رکھ. ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا کر جیسا شیعہ بروز محشر آئمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے پرخلوص صلوات کی تلاوت فرمائیں. سامعین عزیز وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، سلسلہ گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. اکمال دین اور احیاء دین، اسی عنوان کے تحت گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. خداوند متعال نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عرض کیا تھا کہ یہ تاکید جو کی ایسا نہیں کہ پیغمبر نے پہنچانا نہیں تھا،
بلکہ دراصل شاید خدا یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جب میں بدون اعلان ولایت رسالت کے اہداف مکمل نہیں سمجھتا، کسی امتی کا ایمان مکمل کیسے سمجھ سکتا؟ تو اب خم کا میدان، پالانوں کا منبر، اچھا یہ بھی مزاج آل محمد ہے، بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا منبر بنا دیں، رد کرنے پہ آئیں تو منبر کو ہی رد کر دیں۔ شام کا دربار سید سجاد علیہ السلام کہا مجھے اجازت دے، جب ایک درباری خطیب نے ان کے فضائل پڑھے جن کے حصے میں فضیلت تھی کوئی نہیں، وہ ان کے فضائل پڑھتا رہا، سید سجاد نے کہا مجھے اجازت دے حتی اسعد، تاکہ میں چڑھوں الہٰذہ العواد، ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ۔ وہ تو منبر تھا، منبر پہ تھا خطیب، مولا نے کہا لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھوں، یہاں تو اونٹوں کے پالان تھے، اسے منبر کہہ دیا، یعنی بتلا دیا جہاں معصوم کو اس کا حق ملے وہ منبر ہوتا ہے، جہاں حق سے محروم ہے وہ منبر نہیں ہوتا۔ پالانوں کا منبر۔ اچھا ایک شے ہوتی ہے تداعی معنی۔ تداعی معنی یہ ہوتا ہے خدا نہ کرے آپ یہاں سے نکلیں اور باہر مین چوک پہ چلے جائیے، مثلا کسی بھی جو آپ کے نزدیک چوک ہے، وہاں پہ آپ کے سامنے کوئی شخص قتل ہو جائے، آپ کے سامنے ایک شخص کا خون ہو گیا، جب بھی اس جگہ سے گزریں گے یاد آئے گا، کوئی نازک دل ہوا تو عین ممکن ہے علاقہ چھوڑ جائے، اس لیے کہ وہاں سے گزرے بغیر چارہ نہیں، جب جاتا ہوں قتل یاد آتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اسی مقام پہ کوئی خوشخبری مل گئی کہ صاحب آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کو اتنا بزنس کے اندر پروفٹ ہو گیا، راستہ کوئی اور بھی ہوا، اگلی بار کوشش کریں گے وہاں سے جاؤں، کیوں؟ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، یہ عرب والوں کے لیے اونٹ کیپٹل کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں اور آسان کروں بچوں کے لیے، ایسا ہی تھا جیسے آج کسی کا رینٹ کار کا بزنس ہو، وہ گاڑیاں کرائے پہ دے گا، سورس آف انکم، اچھا اگر ضرورت پڑی اسی گاڑی کو بیچ دے گا، سرمایہ محفوظ۔ عرب والے کھاتے تھے اونٹ، مال تجارت لے جاتے تھے اس پہ، سفر کرتے تھے اس پہ، شب و روز ان کے گزرتے تھے ان میں۔ ایسے نہیں پیغمبر نے پالان اتروائے، تداعی معنی ذہن میں رکھیے گا، نبی نے پالان اتروائے، پالانوں کا منبر بنایا۔ آج کے بعد جب اونٹ دیکھیں گے تو بھی علی یاد آئے گا، جب کچھ کھائیں گے تو بھی علی یاد آئے گا۔ رکھیں گے تو علی یاد آئے گا۔ صحرائی جہاز سے چھٹکارا نہیں، اس لیے کہ رہتے صحرا میں تھے، جب ہر لمحہ صحرا میں رہیں گے، سامنے اونٹ رہے گا، اونٹوں سے تبادل علی کی طرف ہوتا رہے گا، تو پھر کہیں جملہ کوئی دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا، کوئی ہر لہجہ مر جاتا ہوگا۔ تو یہ ہے تداعی معنی، پالانوں کا منبر بنا دیا۔ اب غدیر ذرا اس جہر سے سنیے گا، ایک شے ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، ایک شے ہوتی ہے اراؤنڈ طریق۔ جب آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو دو طرح سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے، اراؤنڈ طریق، ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کی مثال دے دیں تو تعریف خود سمجھ میں آ جائے گی۔ ایصال الی المطلوب کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے گوگل میپ۔ آپ ڈیسٹینیشن ڈالیے،
وہ چھوڑ کے آئے گا. غلط بھی ہو جائیں گے دوبارہ آپ کو نیا راستہ بتا کے چھوڑ کے آئے گا. یہ ہے ایصال الی المطلوب. شرط یہ ہے کہ منزل صحیح ڈلی ہو. منزل غلط تو گوگل میپ کا مسئلہ نہیں، آپ کا قصور. ایک ہے اراؤنڈ طریق. اراؤنڈ طریق میں آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، مثلا ہمیں جڑا والا کا راستہ سمجھا دیجیے. ہم نے سوال کیا، آپ نے کہا حضور ایسے کریں، باہر نکل جائیں، رائٹ ٹرن لیجیے گا، لیفٹ ہوئیے گا، پھر رائٹ باہر میں پہ چلے جائیے گا، وہاں سے 7 کلومیٹر آگے جا کے پھر لیفٹ بلا بلا بلا. زبانی کلام میں بتایا بھٹکنے کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زبانی کلام میں بتایا. اس کے برعکس اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہمیں جڑا والا کا راستہ سمجھائیے، آپ میں سے ایک موصوف نے مہربانی کی، ایک بندہ مومن نے مہربانی کی، ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ لے گئے، جہاں جڑا والا آیا کہا وہ ہے جڑا والا. اب بھٹکنے کا چانس نہیں، اس لیے کہ جو راستہ بتا رہا تھا وہ آشنا تھا. اراؤ طریق ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب بازو پکڑ کے چھوڑ کے آنا. اراؤ طریق زبانی کلامی بتانا. نبی نے غدیر میں اراؤ طریق استعمال نہیں کیا، ایصال الی المطلوب استعمال کیا. من کنت مولا وہذا علی مولا. وہاں اراؤ طریق نہیں تھا، ایصال الی المطلوب تھا، جس کا میں مولا. اور ائمہ معصومین علیہ السلام میں ہر امام نے اپنے مابعد امام کو ایصال الی المطلوب کے ذریعے متعارف کروایا ہے. یکون من بعد 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلیفہ میرے جانشین برحق ہوں گے، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. یہ ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے کلہم من بنی ہاشم، سارے کے سارے بنو ہاشم سے ہوں گے. اور یہ افتخار ہمیں ہی حاصل ہے کہ ہمیں 12 پورے کرنے کے لیے کسی کو ایڈ نہیں کرنا پڑتا، کسی کو نکالنا نہیں پڑتا، کسی ایسے کو نہیں ڈالنا پڑتا جو اس قابل نہ ہو. یہ افتخار تو ہمارے پاس ہی الحمدللہ کہ ہمارے پاس پوری ہر ایک نے تعارف ایصال الی المطلوب کے ذریعے کروایا ہے. مولا امیر نے ایصال الی المطلوب کے ذریعے امام حسن کا تعارف کروایا. الی آخر ہی حجت دورہ تک کا تعارف ایصال الی المطلوب کے ذریعے کروایا گیا. پھر چلیے غدیر کے میدان میں کچھ وہ تھے جو آگے، سن رکھی بات آپ نے، کچھ وہ تھے جو پیچھے. آگے والوں کو کہا پیچھے آ جائیے، پیچھے والوں کو کہا آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے. اب مولا کا فرمان پڑھیں گے. کہا حلق فیّا رجلان محب الغار و مبغض الغار. میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ جو رکھے گا محبت لیکن محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، مبغض الغار، اور ایک وہ جو رکھے گا بغض، اس بغض میں کم ہو جائے گا. میں نے اس سے بات نہیں کرنی کہ جو مبغض ہے اور رکھتا ہے عداوت، ہمیں اس سے کیا واسطہ، ہمیں تو اس سے سروکار ہے جو محب ہے. اور دیکھیے یہ محبت کی منزل بڑی نازک ہوتی ہے. نجران کے عیسائی آئے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے. کیوں کہا؟ محبت میں کہہ گئے. لیکن پتہ چلا ہر جگہ محبت میں ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا. ہر جگہ محبت میں ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ابن اللہ، نبی نے کہا عبداللہ. اشتباہ کر بیٹھے تھے. پتہ چلا جو اشتباہ کرے وہ منزل کمال پہ نہیں. جو اشتباہ کی گنجائش ہوتے ہوئے، شاید میں نہیں سمجھا پایا، جو اشتباہ کی گنجائش ہوتے ہوئے اشتباہ نہ کرے وہ منزل کمال پہ. اگر کسی نے سورج کو دیکھا خدا مان لیا تو اشتباہ کر گئے، لیکن اگر اشتباہ کی گنجائش ہوتے ہوئے نہ کرتے تو وہ منزل کمال پہ. کسی نے جانور کو دیکھا، بچڑے کو دیکھا، خدا مان گئے. کسی نے انسان کو دیکھا، اشتباہ کر کے خدا مان گئے. میں کہتا ہوں علی اور ولی اللہ والوں کو اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ علی نے سورج پلٹایا، سورج پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں ہوتا.
علی نے سورج پلٹایا، سورج پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں ہوتا، اصغر کو چیر کے بتایا جانور خدا نہیں ہوتا، اور خود سجدے میں گر کے بتایا بندہ خدا نہیں ہوتا۔ بندہ خدا نہیں ہوتا۔ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کا ذکر کر کے بتایا محب الغار و مبغض الغار، ایک وہ جو رکھتا محبت ہے اور محبت میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ کیا الفت و محبت ہے خدا کو علی حیدر کرار سے۔ پھر میں نے نصیری کے لیے کبھی اپنے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھا، کوئی سافٹ کارنر ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھ لیتے ہیں تاریخ میں خوارج وہ تھے جو اللہ کے منکر نہیں تھے۔ کس کے منکر تھے؟ علی کے منکر۔ کیا کہتے تھے؟ لا حکم الا اللہ، کوئی حکم نہیں الا اللہ۔ مولا نے کیا فرمایا؟ نعرہ درست ہے، استعمال غلط ہے۔ پتہ چلا بعض اوقات درست نعرے بھی غلط مقام پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ درست نعرے بھی جس کا نوکر بننا ہے بن جائیے، کسی کے مقابلے میں لا کے نعرہ نہ لگائیے۔ تو یہ درست نعرے بھی مورد استعمال باتوں پر غلط ہوتا ہے۔ مولا امیر کے منکر خدا کو تو مانتے تھے۔ نصیری کس کا منکر؟ اللہ کا۔ علی کو تو مانتا تھا۔ علی کیسا عادل ہے، علی کیسا عادل ہے، جو اپنا محب تھا یا اپنا جاننے والا تھا، اگر اس کا منکر تھا مار ڈالا، اگر اس کا منکر اپنا محب مار ڈالا، اس نے کہا طے ہو گئی بات، تو نے دنیا میں یہ کیا میں قیامت میں یہ کروں گا۔ تو نے دنیا میں یہ کیا کہ جو تیرا محب تھا لیکن میرا منکر تھا پھر نار کر دیا، میں قیامت میں یہ کروں گا۔ جتنے آتے جائیں گے الو بلو میرے محب ہوئے تیرے منکر ہوئے، میں جہنم میں ڈالتا جاؤں گا۔ محب الغار و مبغض الغار، ایک وہ جو محبت میں بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنے کی عادت ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رسول نے تمام حدود معین کر دی تھی۔ اور یہ زمانہ اجتماع نہ کرے کہ ہم مولا امیر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی عظمت میں آواز بلند سلام پڑھیے مولانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہا؟ الستو اولیٰ بانفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ زمانہ یہ نہ سمجھے غدیر اعلان ولایت ہے، غدیر اعلان ولایت ہے اس انداز میں کہ علی اس دن مولا بنا۔ سبقت لسانی نہیں ہوئی، جملہ درست ہے۔ زمانہ یہ نہ سمجھے کہ علی غدیر میں مولا بنا، پھر سن لیجئے زمانہ یہ نہ سمجھے علی غدیر میں مولا بنا۔ کیسے؟ جیسے میرا نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا۔ 3 دن کا عیسیٰ پکارا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا، 40 سال بعد ہے نبوت کا اعلان۔ علی غدیر میں مولا نہیں بنا، غدیر میں ہے ولایت کا اعلان، ورنہ مولا تو علی تب بھی تھا جب آدم نہ تھا۔ دین کی تعریف ذہن میں ہو، اور ہم نے کہا تھا دین کلیات کا نام
جزیات انسان نکالتا ہے. دین کے اندر انسان کو مطیع و فرمانبردار رہنا پڑتا ہے. سوال ہے پیغمبر نے سب سے پہلے کون سا نعرہ بلند کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم پا جاؤ گے نجات. کوئی اس وقت یقین لے آتا لا الہ الا اللہ پہ، البتہ صدق دل سے، خدا تو علیم بذات صدور ہے، اور اگلے روز مر گیا. پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، اس نے اتنا ہی دین سنا تھا اب تک، یقین لے آیا، اگلے روز مر گیا. کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اسی طرح کی ایک آیت مجیدہ سورہ بقرہ ایڈریس 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ جو یہودی ہیں، وہ جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پہ ایمان لائے، نہ انہیں کوئی خوف ہے، ولا یحزنون نہ کوئی انہیں پریشانی ہے. اس آیت کو لے کے جو ازمز کی یلغار کرتے پھر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مشکل بات میرے جوانوں کے پاس، وہ حملہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو صابئین کو بھی جنتی کہہ دیا، یہود و نصارہ کو بھی جنتی کہہ دیا. آیت کا شان نزول تو دیکھیے. سلمان نے پوچھا تھا جو میرے پرانے صحیح عقیدہ تھے ان کا کیا بنے گا؟ تو آیت کا مفہوم اور مدلول یہ ہے کہ اگر کوئی عیسیٰ کے دور میں ہو اور جو شریعت دین یا جتنے اعتقادات عیسیٰ لے کے آیا ان کو دل سے مان لے، وہ جنتی. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کوئی اس وقت ظاہراً اعلان کرے، باطن میں اعلان نہ ہو، وہ تو علیم بذات صدور ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو سلم و تسلیمہ والے ہیں، موسیٰ کے دور میں جو موسیٰ کو مانتے تھے، پیغمبر کو تو دیکھا نہیں، ہم بشارت دی، اس پہ یقین رکھا، علیحدہ بات، لیکن کیا وہ جنتی نہیں؟ جنتی ہیں. جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے. پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، جتنا دین تب تک آیا تھا تب تک وہ ہے جنتی. میں کہتا ہوں علی کی ولا کے منکر، دعا مانگا کر تو غدیر سے پہلے مر گیا ہوگا. مر گیا ہوتا، چھوٹ گئی ہوتی جان شاید، لیکن جب غدیر آ گئی تو پھر دین غدیر کے بغیر مکمل نہیں. اس لیے کہ قرآن کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے اردو میں ترجمہ کیا بنے گا؟ اہل زبان اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے معذرت کے ساتھ، اردو بڑی اچھی زبان ہے لیکن اتنی وسعت نہیں کہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ ویسے کر سکے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین کر دیا مکمل. الیاذ باللہ، نبی ناقص دین کی خاطر پتھر کھاتا رہا، ناقص دین کی تبلیغ کرتا رہا. سوچا تو گیا عقیدہ، جنگ کیسے کریں گے سمجھا دیتے ہیں. اکمال اور اتمام دو الفاظ. الیوم اکملت، قرآن نے یہ نہیں کہا الیوم اتممت، قرآن نے کہا الیوم اکملت، آج دین ہوا مکمل. اردو میں ترجمہ تو مکمل ہی ہوگا. اکمال اور اتمام دو الفاظ ہیں. یہاں کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ اکمل تو، اکمل یکمل، اکمال اسی سے ہے، اکمل تو اسی سے بنتا ہے. یہاں ہو رہا ہے استعمال اکمال اتمام میں. اکمال اور اتمام میں فرق کیا ہے؟ جن کے گھر نہیں اللہ انہیں اپنا گھر نصیب کرے، جن کے ہیں ویسا ماحول بنے کہ حجت دورہ کو پسند آئے. آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، خدا نے عطا کیا، خود بنانا شروع کر دیا، خود بناتے رہے، ایسا کیا لینڈر ڈال دیا، پلستر کر دیا، ابھی فرنش نہیں کیا. کیا رہنے کے قابل ہے؟ کھڑکیاں نہیں لگی، دروازے نہیں لگے، بجلی کا انتظام نہیں ہوا، رہنے کے قابل ہے نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
تمام ہو گیا؟ ہاں جی، کہہ سکتے ہیں کہ تمام نہیں ہوا، اس لیے کہ ناقص ہے، جہاں ناقص ہو وہاں تمام آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ناقص ہے، یہ تب ہوگا جہاں اتمام ہو۔ اتمام سمجھتے ہیں؟ اتمام یعنی آپ نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد ابھی اس کو مکمل نہیں کیا تھا، جب مکمل نہیں ہوا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منزل کمال پہ پہنچا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تمام ہو گیا لیکن رہنے کے قابل نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں اکمال کہاں آتا ہے؟ بچہ شکم مادر میں پورا بن جاتا ہے، نہیں بن جاتا؟ 6 ماہ کے بعد تقریباً وہ بن گیا پورا، ہاتھ بھی وہی، پیر بھی وہی، آنکھیں بھی وہی، دنیا میں آ گیا۔ 1 سال کا ہوا تب بھی ہاتھ وہی، آنکھیں وہی، پیر وہی۔ 10 برس کا ہو گیا تب بھی ہاتھ وہی، آنکھیں وہی، پیر وہی، لیکن تب تک آپ اسے نہیں کہتے کہ منزل کمال پہ پہنچا جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ 14 قمری سال مکمل نہ کر لے تو تب تک بالغ منزل کمال پہ نہیں پہنچا۔ اس کے برعکس اگر جن سے عورت ہے تو جب تک 9 قمری سال مکمل نہ ہو، اعضاء و جوارح تو وہی رہتے ہیں، آنکھیں بھی وہی، کان بھی وہی، لیکن منزل کمال پہ تب پہنچے گا وہ بچہ یا بچی کے جب ہوں گے بالغ۔ یہ ہوتا ہے اکمال۔ اکمال میں اب کہیے کوئی نقص تھا بچے میں؟ جب 6 برس کا تھا تو کیا کوئی نقص تھا؟ ایک آنکھ نہیں تھی کیا؟ نہیں، آنکھیں تو دونوں تھی، ہاتھ بھی دونوں تھے، لیکن منزل کمال پہ نہیں پہنچا۔ اس کے برعکس اگر اتمام کہیں، گھر والی مثال، کھڑکیاں نہیں، نقص ہے، پانی کا نظام نہیں، نقص ہے۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت، یہ نہیں کہا الیوم اتممت۔ اگر اتممت کہتا تو نبی ناقص دین کی تبلیغ کرتا رہتا، لیکن قرآن نے کہا الیوم اکملت، میں نے دین کامل کیا۔ جب تک نبی تبلیغ دین کرتے رہے تھے، یعنی جب تک محمد رسول اللہ آیا تھا، دین منزل کمال پہ نہیں پہنچا تھا لیکن ناقص بھی نہیں تھا۔ جو ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا، دین منزل کمال پہ پہنچ گیا۔ مکمل دین دستور پیغمبر دیکھے گئے۔ اگر موضوع ذہن میں ہو تو اکمال دین، جو انشاءاللہ عزیز تقریر رہتی ہیں ان میں بھی کوشش کریں گے نبھانے کی، احیاء دین کو۔ دین پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، اتنے صحابہ نے علی کو بخیر بخیر کہا، ساروں نے کہا، جس کی نہیں بنتی تھی اسے بھی کہنا پڑا، جس کی علی سے لگتی نہیں تھی اسے بھی کہنا پڑا، سارے کہتے رہے، پھر اعراض کیوں کر کے؟ اچھا، جب پیغمبر بیعت لے رہے تھے نا غدیر کے بعد، بایو میٹرک تو تھا نہیں، تو 5-6 لگ جاتے اور ہو جاتا، فردن آتے تھے، بیعت لیتے تھے۔ اب ہزاروں کا مجمع ہو، فردن آئے، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر لگے گی؟ یا تو یہ کہیے فجر کے وقت شروع کیا ظہرین سے پہلے تمام، نہیں، یا تو کہیے بایو میٹرک سسٹم تھا، نہیں، فردن آتے رہے۔ جانتے ہیں بیعت کا جب لے رہے تھے اعلان اظہار، سب سے ایک وقفہ بیچ میں ہوتا تھا، اور وہ وقفہ بوقت نماز ہوتا تھا۔ پتہ چلا، بتایا، جہاں ولائے علی ہو وہاں نماز سے چھٹی نہیں ہوتی۔ سلام سلامت ہو۔ ایک وقفہ بیچ میں ہوتا تھا، نماز کا وقفہ ہوتا تھا،
اس کے بعد بیعت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. لے لی بیعت انہوں نے. پیغمبر نے خود بھی فرمایا تھا اللہم والی من والا وعاد من عاد منصر من نصر مقصر من خذل. جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ, جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر, جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر, جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت کر, جو اس کا محب وہ تیرا محب تو اس سے محبت کر. اللہم عادل الحق ما حیث دار. باری رہا حق کو ادھر ادھر پھیر, جدھر جدھر علی جائے. حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر جائے علی. برعکس بھی تو ہو سکتا تھا, علی کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر جائے حق, لیکن مزاج سے آشنا تھے بدعت منکر کے. اس نے کہہ دینا تھا اس پہ کمال کون سا ہے. پیغمبر نے کہا تھا علی کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر حق جائے. علی کا خود پہ کنٹرول ہی نہیں رہتا, جدھر حق ہوتا ہے علی چلے جاتے ہیں. کہہ سکتا تھا بلا کا منکر, لیکن کہا اللہم عادل الحق حیث معودار. جہاں جہاں علی جاتا ہے وہاں وہاں حق کو پھیر. علی ممبر پہ تو حق ممبر پہ, علی مسجد میں تو حق مسجد میں. علی تلوار اٹھائے تو تلوار حق نے اٹھائی. علی خاموش رہے تو حق خاموش. علی بولے تو حق بولا. علی میدان میں جائے تو حق گیا. علی بستر پہ سو جائے تو حق سو گیا. علی جو بھی کہے تو حق سو رہا ہے. اگر علی کسی کی گردن اڑائے تو حق سو اڑا رہا ہے. اگر علی کسی کو تفکر دے, تمہیں وہ والی حدیث یاد ہے نا, تو حق تفکر دے رہا ہے. پتہ چلا جہاں جہاں علی جاتا ہے وہاں وہاں حق جاتا ہے. اب اگر امت مسلمہ کو کسی مقام پہ اشتباہ ہو جائے کہ حق کیا ہے تو باطل کیا ہے, اور قرآن نے دستور بھی دے دیا سورہ بقرہ میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ غلط نہ کرنا. اگر ادھر نیزوں پہ قرآن ہو, ادھر علی حیدر قرآن ہو, نیزوں والوں کو چھوڑ دینا, ناطق کے قرآن کے در پہ آنا. حق کو میرے اللہ وہاں وہاں تھے جہاں جہاں علی حیدر کر رہا جاتا. اور خود کہا تھا الستُ اولیٰ بانفسکم, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. قالوا بلی, سب نے کہا جی ہاں رکھتے ہیں. پھر اعراض کیوں کر گئے؟ یہ انتہا یہاں ہے. فقط حق کو سمجھ لینا کمال نہیں ہوتا, اس کی پیروی کمال ہوتا ہے. آپ اور ہمیں دعا کی تعلیم کس طرح دی گئی؟ اللہم ارنا الحق حقا, یا میں لفظ بدلوں تو اللہم ارنا العلی علیہ. ہاں حق علی تو ہے, بار الہ مجھے حق کو حق دکھلا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا کر. وارزقنا اتباعہ, یہ قید ساتھ ہے, اس کی پیروی کی توفیق عطا کر. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا, ہمیں باطل کو باطل دکھلا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا کر. فقط حق دیکھ لینا کمال نہیں, دیکھا تو ساروں نے تھا علی کو. وہ علیحدہ بات کسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, کوئی سکون قلب کا سامان لے گیا, لیکن پیروی سے کیوں انحراف کیا؟ یہ عام ہے, اور اتنا عام ہے یہ تب تک ممکن نہیں جب تک معرفت نہ ہو. ہم ایک اور دعا مانگتے ہیں, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. بار الہ تو مجھے معرفت عطا فرما. کس کی؟ نفس کی. اگر معرفت نہ عطا کی نفس کی, تجھے نہ پہچانوں گا. اگر تجھے نہ پہچانا تیرے نبی کو نہ پہچانوں گا. اگر تیرے نبی کو نہ پہچانا
حجت کو نہ پہچانوں گا، اگر حجت کو نہ پہچانا ضلل تو دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو پتہ چلا صرف یہ کہنا کہ علی وہ ہے جس کا پیغمبر نے ولایت کا اعلان کیا تھا غدیر میں، یہ کافی نہیں، اتباع ضروری ہے. عقیدہ تو بہت سے رکھتے تھے. اب میں لے کے چلوں امت مسلمہ کو، آج جو عدل و انصاف کے متلاشی ہو، آج جو چاہتے ہو عدالت قائم ہو، سارے چاہتے ہیں عدالت قائم ہو، سب کا عقیدہ ہے کہ حجت دورہ قائم کریں گے، ہے یا نہیں؟ سارے مانتے ہیں. اچھا یہ تو تشیع کا متفق علیہ ہے کہ الحمدللہ حجت دورہ دنیا میں موجود ہیں، اور شاید پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ وہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور کبھی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں. دعا ہے خدا ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ وقت کے امام کا ظہور کر سکے. صلوات پڑھیں. اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار مجھے نبی کی معرفت دے، نبی کی معرفت سے میں تیری حجت کی معرفت حاصل کروں گا. اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تشیع کا تو متفق عقیدہ کہ حجت دورہ موجود، انہی کے فیض سے یہ پانی میں روانی ہے، انہی کے فیض سے آسمان کا شامیانہ ہے، انہی کے فیض سے بارشیں آ رہی ہیں، انہی کے فیض سے غلہ اگ رہا ہے، انہی کے فیض سے ثمرات اگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لولا حجت اللہ علی الارض لساقط الارض باہلہا. اگر زمین پہ حجت خدا نہ ہوتی، زمین اپنے اہل سمیت ہلاک ہو جاتی. تو یہ فیض حجت دورہ کا ہے، موجود ہیں. ہمارا تو متفق عقیدہ. البتہ برادران کے ہاں یہ عقیدہ ہے، دیگر مکتبہ فکر کے افراد کے ہاں یہ عقیدہ ہے. ایک عقیدہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے، ظہور نہیں کیا، البتہ یہ شاذ ہے. دوسرا یہ وہ فرماتے ہیں نہیں، پیدا ہونا ہے ابھی انہوں نے، ہمارا نہیں، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اعراض نہیں کہ آنا نہیں. اس لیے کہ اگر اس سے مکر جائیں تو ان کے نبی کو نماز کر پڑھائے، عیسیٰ کی جماعت کو کروائے، اس سے انکار نہیں. الحمدللہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جو اس کا انکار ہے اس کا علاج کوئی نہیں. لیکن کیا امت مسلمہ یہ کر سکتی ہے کہ یہ جو عقیدہ وحدویت رکھے ہوئے ہیں، یہ جو عقیدہ حجت دورہ رکھے ہوئے ہیں، جب امام زمان نے آنا ہے جن کا نام بھی امت کو معلوم، پھر اپنی مرضی سے کوئی بنا لیں، کسی پرہیزگار شخص زدگار متقی کو بنا لیں. کیوں؟ جواب یہ آتا ہے کہ ہم اتباع کر سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. پھر دست ادب جوڑ کے کہیں گے، ریکارڈنگ بھی موجود، کہ جھگڑا کس بات کا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں، جب 12ویں کو نہیں بنا سکتے، پہلے کا کیسے بنا سکتے ہیں؟ روایت اس دن پڑھی تھی، حجت دورہ فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ. آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں جو چلے گئے خدا ان کے درجات بلند فرمائے. یہ خدا کو پتہ ہے کس کی قضا و قدر کب ممکن ہے، اس بات پہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بات انہوں نے کی بہت خوبصورت کی کہ ہم حجت دورہ کی وجہ سے تو بچے ہوئے ہیں. یہ سچ ہے. مولا نے فرمایا اگر ہم تمہارا ذکر فراموش کر دیتے، اگر تمہاری یاد کو مٹا دیتے، تم پر آسمان سے بلائیں اترتی. فاتقوا اللہ، تم نے ایک نوازش کرنی ہے، ہم تمہیں نہیں بھولیں گے، تم اللہ کو نہ بھولنا. تم اللہ کو تو یاد رکھو، تم ہمیں تو یاد رکھو. میں جملہ ایک کہتا ہوں، ہمارے ہاں ہم مصیبت میں یاد رکھتے ہیں امام زمان کو، خوشی میں بھول جاتے ہیں.
اور اگر کسی کو خوشی میں نہ بلایا جائے، آپ کا اپنا کوئی ہو، مصیبت میں اس کو بلا لیں، خوشی میں نہ بلائیں، اس کو کتنا برا لگے گا، کہے گا میں نے تو اس کے یہاں جانا ہی نہیں، اس نے مجھے اتنی سی امپورٹنس نہیں دی۔ کون سی خوشیاں ہیں جہاں امام زمانہ ہمارے آتے ہیں؟ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کیا کسی جوان نے اپنی شادی کے انویٹیشن کارڈ پہ یا صاحب الزمان لکھوایا؟ اگر لکھوایا تو کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے حجت دورہ کو انویٹیشن دیا کہ مولا نوکر کی خوشیاں ہیں، آپ اس میں شریک ہو جائیے گا؟ اگر نہیں دیا تو پھر چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتا ہے میں وہ کروں گا، وہ کرواؤں گا کہ جو مولا کو پسند نہیں آئے گا، اور اگر دیا تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار عالم مجھے تو اپنی معرفت عطا کر، اپنی معرفت کے بعد اپنے حبیب کی معرفت عطا کر، اپنے حبیب کی معرفت کے بعد اپنے امام کی معرفت عطا کر۔ اگر امام کی معرفت عطا نہ کی، زبر تو ان دینی، جو بخن بخن سارے کہہ کے گئے، سارے علی کو جانتے تھے لیکن معرفت علی نہ رکھتے تھے۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی دربار میں جو ایک طولانی خطبہ دیا، بی بی نے اس میں فرمایا تھا اعلموا انی فاطمہ، کیا انہیں پتا نہیں تھا یہ زہرا ہے، اس کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ؟ بی بی نے کہا اعلموا، مجھے پہچانو، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تم فقط نام کی حد تک جانتے ہو، میرا مقام کیا ہے اس مقام سے نہ آشنا ہو۔ تو مقام سے آشنا ہونا یہی معرفت ہے۔ اگر تم نے مجھے حجت کی معرفت نصیب نہ کی، ضلل تو ان دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر عنوان ذہن میں ہے تو عنوان کے تحت جملہ دینا چاہتے ہیں کہ بدون معرفت امام کسی کا دین مکمل نہیں۔ جب اس کا دین مکمل نہیں تو جو ادھورے دین کے ساتھ جائے گا اس کی عاقبت اچھی نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، جہادت کی موت مرا۔ جاہلیت یہاں پہ لکھا علماء نے، یعنی غیر اسلام۔ کیا مطلب؟ معرفت امام نہیں رکھ رہا، اس کی موت غیر اسلام پہ ہو رہی ہے۔ بتانا چاہتے تھے امام وہ ہے کہ کل کا کل اسلام جس کی ذات میں چھپا ہے۔ اسی لیے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے حبیب پہنچا دے، بلغ یبلغ تبلیغا، یا لفظ بدلو، اے حبیب تبلیغ کر علی کی ولایت کی۔ پورے قرآن میں جائیے، کہیں پہ لفظ تبلیغ دکھے تو ہمیں دکھائیے، سوائے اس آیہ مجیدہ کے۔ یا ایھا الرسول بلغ یبلغ تبلیغا، اے میرے حبیب کر تبلیغ علی کی ولایت کی۔ سوال یہ ہے نماز چھوڑ دی جائے، روزہ چھوڑ دیا جائے، خمس چھوڑ دیا جائے، جہاد چھوڑ دیا جائے، امر بالمعروف چھوڑ دیا جائے، کیا ان کی تبلیغ نہ ہونی چاہیے؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ تو اگر بات یاد ہو، قرآن کمپریہنسو ہے، دین کلیات پہ بحث کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، علی کی ولایت کی تبلیغ کر، اس لیے کہ جہاں علی کی ولایت کی تبلیغ ہوگی وہاں نماز بھی ہوگی، وہاں روزہ بھی ہوگا، وہاں خمس بھی ہوگا، وہاں جہاد بھی ہوگا، وہاں امر بالمعروف بھی ہوگا، وہاں نہی عن المنکر بھی ہوگا، وہاں تولا بھی ہوگا، وہاں تبرہ بھی ہوگا، وہاں علی ولی اللہ پڑھنا بھی ہوگا، علی کے منکروں پہ بے شمار کرنا بھی ہوگا۔ ولایت بھی ہوگی، وہاں نماز بھی ہوگی۔ حق بنتا تھا ایک نعرہ اس پہ بھی، اس میں جس دل وچ قبر حسین ہے، جی وہ بندہ دونوں ہاتھ جتے دوجا ایک چک لے۔
کر تبلیغ علی کی ولایت کی. جہاں علی کا مہتو پہنچ گیا وہاں نماز بھی آ جائے گی, وہاں روزہ بھی آ جائے گا, وہاں خمس بھی آ جائے گا, اس لیے کہ کل دین کو ولایت علی کہتے ہیں. فرق کیا ہوا رسول میں اور علی میں؟ آخری جملہ اور پھر منزل مسائل کی جانب بڑھیں گے. فرق کیا ہوا؟ دین لایا تھا مصطفیٰ, ادھر ولایت علی میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم. فرق بہت ہے, اس لیے کہ نبی بانی شریعت ہوتا ہے, امام محافظ شریعت ہوتا ہے. امام شریعت بچاتا ہے, دین خدا کا بچا. اولاد ابو طالب کی صحراؤں میں ایسے بکھری جیسے تسبیح ٹوٹ جانے پہ تسبیح کے دانے بکھر جایا کرتے ہیں. ہزاروں میرے مولا امام علی مقام حسین بن علی علیہ السلام نے روز عاشور کئی مرتبہ یہ استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. حضرات ایک مرتبہ جب حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا نا, خیام میں کوہرام بپا ہوا, مستورات نے رونا شروع کیا. حسین خیام میں آئے ہیں, مستورات کو حوصلہ دیا, وہ تو چپ کر گئی. ایک 6 ماہ کا شہزادہ تھا, اجرکم اللہ, اصغر خاموش نہیں کہتے, ہوتا تھا. میں لفظ کہوں شاید کہنا چاہتے تھے بابا تو جو صحرا میں نصرت کے لیے پکار رہا ہے, تیرا علی اصغر ابھی زندہ ہے. اپنی زبان حال میں گویا کہہ رہے تھے بابا اصغر جان نچھاور کرنے کے لیے آمادہ. عزیزانو, مچھلی کی 3 کیفیتیں. پہلی کیفیت جو ہی پانی سے نکالیں تڑپتی رہتی ہے, تڑپنے کی سکت نہ رہے لب ہلاتی ہے, لب ہلانے کی سکت نہ رہے لب بھی نہیں ہلاتی. تینوں کیفیتیں اصغر پہ آئیں. 7ویں محرم کو پانی بند ہوا, تڑپتا رہا. جب تڑپنے کی سکت نہ رہی, ننے ننے ہونٹ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مصائب کے دن خدا نوازو پہ رحم کرے, ننے ننے ہونٹ ہلاتا رہا. جب ہونٹ ہلانے کی سکت بھی باقی نہ رہی, اداکارو ذرا تصور تو کیجئے, جس میں ہونٹ ہلانے کی سکت باقی نہ رہی ہو, اللہ جانے روتا کیسے رہا ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, کتنی تکلیف شاید ہوتی ہوگی رونے پہ بھی. پس اداکارو حسین نے ایک مرتبہ کہا اصغر مجھے دیجئے. حسین نے اصغر دیا, میدان میں آئے ہیں. عجیب جملہ ہے, مولا فوج اشکیا کے سامنے آئے اور کہا حل انا المذنب فرفع بیدی بلا تشبیہ, ہاتھوں پہ بلند کیا, بلند کر کے فوج اشکیا سے مخاطب ہو کے کہا حل انا المذنب ام حاضر رضی, اگر تمہارے نزدیک گنہگار ہوں, میں بطول کا بچہ گنہگار ہوں. اجرکم اللہ, میرا علی اصغر تو گنہگار نہیں ہے نا, میرے علی اصغر کو پانی پلا دو. اداکارو مولا نے کہا کیا میرے دوش پہ نانا کی ہوا نہیں, کیا یہ امامہ وہ نہیں جو محمد عربی پیدا کرتے تھے. میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. اداکارو یہ لعین حرملہ سے کہتا ہے, اب جو حسین پانی مانگ رہے تھے نا, دیکھیے کس طرح سے اصغر نے انقلاب پپا کیا. فوج اشکیا کے کئی جرنیل کمانڈر منہ پھیر کے رونے لگے, کہتے تھے دے دے پانی, اگر بچہ ایک گھونٹ پی لے گا تو.
یہ لعین حرملہ سے کہتا ہے اقتا کلام الحسین، اگر جو اس نے تیر مارا 3 مقام پہ مارا تھا، ایک مارا علی اصغر کو، دوسرے 2 بتاؤں تو پتہ چلے گا تیر کتنا سخت تھا۔ ایک تیر اس نے 3 شعبہ مارا تھا مشکیزے میں، جب مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ دوسرے تیر کو کب مارا زکارو؟ تب مارا جب زہرا کے بیٹے کے سینے پہ مارا، ادھر زہرا کے بیٹے کے سینے پہ یہ 3 شعبہ تیر لگا۔ حسین نے سامنے سے کھینچنا چاہا، حسین سے کھینچا نہیں، حسین نے پشت سے کھینچا۔ اب تمہیں پتا چلا یہ کیسا تیر تھا جو حسین کے سینے پہ سامنے سے لگا، حسین نے پیچھے سے کھینچا، ادھر تیر چلا۔ حسین کا علی اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، حوصلے کے ساتھ سن لیجیے، مجھے منزل بنانی ہے۔ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہوا۔ اداکاروں، ایک روایت یہ کہتی ہے تیر علی اصغر کا گلا چیرنے کے بعد حسین کے بازو پہ لگا، تو پھر کہے جملہ اگر بازو نہ ہوتا کربلا میں جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر رباب کی گواہی جاتا تھا۔ حضرت اللہ ادھر ادھر رباب کی گواہی جاتی۔ اداکاروں، بلا تشبیہ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر اور مقتل نے لکھا، سالوان ارباب مقاتل نے لکھا، حسین نے علی اصغر کے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا۔ کیوں واپس نہیں آیا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے یا محمد عربی میں بھر کے لے لیا ہوگا، مجھے دے اپنے اصغر کا خون، میں محشر میں فیصلہ کرواؤں گا، یا بطول نے بھر کے لے لیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر۔ اداکاروں، ایک مرتبہ خیام کی طرف آئے، 6 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 6 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ جو اکبر کی لاش پہ گیا پیچھے نہیں ہٹا، جو قاسم کے لاشے پہ گیا پیچھے نہیں ہٹا، جو کٹے بازو عباس کے لینے گیا پیچھے نہیں ہٹا۔ کریے سوال، علی اصغر کو لے کے جاتے تھے پیچھے کیوں ہٹتے تھے؟ ماں بہنوں کے حصے کا جملہ، پیچھے اس لیے ہٹ کے ہٹتے تھے اصغر کی ماں دیکھ کے مر نہ جائے، آگے اس لیے بڑھتے تھے بہرحال ماں کو دکھانا تو ہے۔ اداکاروں، ایک جملہ سنو گے غربت حسین کا، جب حسین خدا کی بارگاہ میں شکایت کر رہے تھے نا ان ظالموں کی، ایک ظالم نے حسین کے لبوں کا نشانہ لیا، حسین پہ غیرت حسین کے لبوں کا نشانہ لیا، زہرا کے بچے کے لبوں پہ تیر لگا، ادھر ہاتھ پہ علی اصغر کا۔ خیام کے اندر آئے، 4 سالہ سکینہ ملی، کہا بابا لگتا ہے علی اصغر کے پانی پلا دیا۔ اداکار حسین نے جواب نہ دیا۔ اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو جانتے ہیں نا، گلے پہ چھری کا نشان دیکھا تھا، کہا ابراہیم بتا ماجرا کیا ہے؟ ابراہیم کو بتانا پڑا۔ تاریخ کہتے ہیں اسی دن سے ہاجرہ بیمار پڑ گئی، اگر چھری چل جاتی، اگر چھری چل جاتی